موضوع الدرس في صفات الله عز وجل سورة غافر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضهزوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. سورۃ غافر سے قبل ہم نے سورۃ الزمر جو ہے وہ تلاوت کی اور اس کی ابتدا بھی اسی بات سے تھی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہیں، جو حکمت والے ہیں، اسی کی اتاری ہوئی کتاب. پھر اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے سچ، آپ خالص اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے تمام دین. جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کو اپنا معبود یا اپنا دوست یا اپنا معاون سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ جھوٹی بات ہے. ان اللہ یحکم بینہم یوم فیما ھم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اور ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتے جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم جو بیٹیاں بناتے ہو، اولادیں بناتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہیں چن لیں، لیکن وہ پاک ہے، وہ ایک ہے، وہ غالب ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے دلائل قدرت دیے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، رات اور دن کا نظام چلانے والا، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا، ہر چیز اپنی ترتیب پہ چلانے والا اسی کی ذات ہے، وہ غالب بھی ہے، لیکن اگر توبہ کرو تو بخشنے والا بھی ہے. پھر اللہ نے تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا تھا کہ تم سب کو اللہ نے نفس واحد سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جوڑا بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے 8 قسم کے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر جو ہے مختلف ادوار سے گزارتے ہیں.
جبکہ تم 3 اندھیریوں میں ہوتے ہو، لیکن سب کو جاننے والے اللہ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے کائنات ہے۔ فَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم خدا کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کی طرف سے کفر ناپسند ہے۔ اور اگر تم ایمان لاؤ، اللہ کا شکر کرو، تو اللہ محبوب رکھیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑیں گے۔ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے کفر کی اور گناہ کی سزا ملے گی۔ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر اللہ ہی تمہارا حساب فرمائیں گے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والے ہیں، دلوں کے بھید بھی جاننے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، اور جب ہم اس پہ رحمت فرما دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھے پکارا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء بناتا ہے اور راستے سے بچلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں، قل تمتع بکفرک قلیلا، کچھ عرصہ دنیا میں فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، تحقیق جو کافر ہو تم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک کافر ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو میرے لیے ساری ساری رات جاگتا ہے، امن هو قانت آناء اللیل وساجدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ کیا وہ اور یہ کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، لیکن نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ میرے بندوں سے کہیں کہ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے۔ وارض اللہ واسعۃ، اگر اس دنیا میں اس شہر میں تم اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے رستے میں مشقتیں برداشت کرنے والے، مشقتیں جھیلنے والوں کے لیے اتنا اجر دیں گے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہہ دو انی امرت، اللہ نے مجھے یہی حکم دیا، نعبد اللہ، خالص اللہ کی عبادت کروں، اور اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ماننے والوں میں ہو جاؤں۔ اور فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی، آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو خود اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اگر میں نافرمانی کروں تو وہ عذاب یوم عظیم کا مجھے ڈر ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو میں اسی ہی کی عبادت کرتا ہوں، خالصاً اسی کے لیے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، ان کو بتا دو کہ وہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی گھاٹے میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، ان کو کہہ دو یہ بہت بڑا گھاٹا ہے کہ انسان خود بھی برباد ہو گیا، اہل و عیال بھی برباد ہو گئے۔ اور ان کافروں کے لیے قیامت میں لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے آگ کے، اور نیچے سے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ڈراتے ہیں اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، فبشر، اللہ نے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے، ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ الذین یستمعون القول، جو میری باتوں کو سنتے ہیں، میرے قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، لیکن جس کے اوپر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم ان کو چھڑا لو گے جو جہنم میں ہے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرے، شرک سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ ان کو جنت میں
ایسے محل دیں گے کہ محلوں کے اوپر محل ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کو زمین کی جڑوں کے اندر پہنچاتے ہیں، ثم یخرج به زرعا، پھر اس سے مختلف قسم کی کھیتیاں مختلف رنگ کی نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیتیاں جو ہیں سوکھ جاتی ہیں، پیلی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد چورا ہو جاتی ہیں۔ ان فی ذلک ذکری للالباب، اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ جیسے کھیتی نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، پھل اٹھاتے ہیں، آخر ختم ہو جاتے ہیں، یہ دنیا بھی اسی طرح ایک نہ ایک دن اس دنیا کی رونق بھی اور دنیا کی سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے دین کے لیے کھول دیا، وہ اللہ تعالی کی طرف سے روشنی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، اللہ نے قرآن پاک اتارا متشابہ مثانیہ، یعنی بعض آیات کے متشابہ ہیں اور بعض آیات کو بار بار اتارا ہے۔ اور یہ لوگ میرے ایمان والے جو ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے تو قرآن پڑھتے ہوئے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے بعد ان کے دل، ان کا ذہن تمام جو ہے نرم ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے جس کو چاہے اللہ دے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب ہم یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، وہ شخص جو اپنے چہرے سے اپنے قیامت والے دن عذاب کو روکے گا۔ وقیل للظالمین، آپ ان کو کہہ دیں مشرکین کو، کافرین کو، کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ دنیا میں تم نے کفر کیا اور شرک کیا۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ایسی عذاب آیا ان پہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلت دکھائی۔ ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور عذاب آخرت جو ہے وہ سب سے زیادہ ذلت میں ڈالنے والا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ یہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، ہم نے قرآن عربی لغت میں اتارا جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ یہ بھی عرب ہیں، قرآن بھی عربی، نبی بھی عربی، تاکہ سمجھنا آسان ہو، اللہ سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک غلام ہے جس کے چار سید ہیں، چار مالک ہیں، اور ایک ہے جس کا ایک مالک ہے، تو کون آرام میں ہوگا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، جنہوں نے اللہ کی توحید اختیار کی، اللہ کو اپنا مالک مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، اپنا معبود مانا، وہی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے محبوب آپ انک میت، آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی، موت سب پہ آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن جا کے جھگڑوں کے فیصلے ہوں گے۔ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی تکذیب کی اور جب سچ آیا، قرآن آیا، اس کو بھی جھٹلایا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم نہیں ٹھکانہ کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ آدمی جو لے کے آیا سچ، وصدق بہ، اور اس نے تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو ہر چیز ملے گی جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ اور برائیوں کو مٹا دیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو اپنی طرف سے جزا دیں گے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال پہ جو اچھے عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کافروں کو بتا دیں گے آپ مجھے کیا ڈراتے ہیں؟ علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا میرا اللہ مجھے کافی نہیں؟ کافی ہے۔
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا غیروں سے تمہیں ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کافی نہیں، وہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ مجبور ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہو کہ اچھا مجھے بتلاؤ جن کو اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ اس تکلیف کو کھول سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو میرا اللہ مجھے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پہ آسرا کرنے والے آسرا کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ ان کو کہہ دیں کہ اے قوم جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اور میں بھی اللہ کی توحید اور دین پہ چل رہا ہوں. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزی، پھر آنے والے وقت میں تم دیکھ لو گے کہ کس کو آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور اس پہ ہمیشہ کے لیے دائم عذاب اترے گا قیامت کے دن. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے سچ کے ساتھ کتاب اتاری. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو قرآن پہ ایمان لایا، توحید پہ ایمان لایا، ہدایت کا رستہ اختیار کیا، فَلِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا عذاب بھی اسی کو ہوگا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، میرے محبوب آپ ان پہ کوئی نگران نہیں ہیں، آپ دین پہنچا دیں. مانتے ہیں مان لیں اور انکار کرتے ہیں انکار کریں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں روح کو. والتی لم تمت فی منامها، اور جس کو نیند آتی ہے اور جس کو ابھی موت نہیں دینی ہے اس کے روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جس کی موت آ گئی اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ دیکھو نیند میں کیسے روح قبض ہوتی ہے. اسی طرح جو نیند میں قبض کرنے پہ قادر ہے وہ موت پہ بھی قبض کرنے پہ قادر ہے. اسی طرح جو میں نیند سے جو اٹھانے پہ قادر ہے وہ موت کے بعد بھی تمہیں اٹھانے پہ قادر ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تم نے کیا اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان کو کہہ دو کہ جن کو تم سفارشی سمجھتی ہو، لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ تو ان کے پلے میں کچھ ہے اور نہ ان کو کوئی عقل ہے. اور ان کو بتلا دو کہ ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لیکن یہ کافر ایسے ہیں جب توحید کا بیان کرو تو ان کو نفرت ہوتی ہے، اور جب شرک کا بیان کرو تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ ان کو کہہ دو اللہم فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور چھپی باتوں کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، آپ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں جس میں وہ جھگڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، ان کافروں کے پاس یعنی جو کچھ زمین میں ہے اتنا اور اتنا اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن وہ دن ایسا ہوگا ما تقبل منہم، کوئی ہدیہ، کوئی فدیہ، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے سامنے وہ حالات پیش آئیں گے جن کا ان کو خیال بھی نہیں تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے سامنے ان کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو دنیا میں یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے، آج اس کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندے کو تکلیف ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہو، ہمیں پکارتا ہے. لیکن جب ہم اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں کہتے نہیں اس کا تو مجھے اس لیے ملی ہے کہ میرے پاس علم تھا، میں جانتا تھا کہ دولت کیسے پیدا کرنی ہے. بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں.
قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا، فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، ان کو کسی چیز نے فائدہ نہ پہنچایا جو کرتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، اور ان کو پہنچا عذاب ان برائیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی تھی، والذین ظلموا من هؤلاء، اور جو تیری امت میں سے بھی ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو بھی برائیوں کا عذاب پہنچے گا، وما هم بموجرین، اور یہ نہیں ہے اللہ کو عاجز کرنے والے کہ بھاگ جائیں، نکل جائیں اس کے ملک سے، اولم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کھولتے ہیں جس کا چاہیں اور تنگ کرتے ہیں جس کا چاہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کرنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور ہدایت میں آ جاؤ، انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کے بخشنے والے اور انتہائی مہربان ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اس کتاب کی پیروی کرو جو سب سے بہتر اعلیٰ کتاب اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور پھر نفس جو ہے انسان حسرت کرے گا اور کہے گا ان تقول نفس یا حسرت، ہائے کاش میں نے بڑی زیادتی کی، ہائے کاش میں تو مذاق کرنے والوں میں تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا کہے کہ کاش مجھے اللہ ہدایت دیتے تو میں بھی ہوتا ڈرنے والوں میں، او تقول حین تر العذاب، یا کہے جب دیکھے گا جہنم، لو ان لی کرۃ، اگر ایک دفعہ اللہ مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیں فاکون من المحسنین، میں ہوں گا اچھے عمل کرنے والوں میں۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ کہتے ہو، بلا قد جاءت کا آیات ہی، تمہارے پاس میری کتابیں آئیں، قرآن آئے، نبی آئے، یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی؟ اللہ نے تو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، فکذبت بہا، لیکن تم نے تکذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں کے ساتھ ملا رہا، تو ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، قیامت والے دن آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ کی تکذیب کی تھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ متکبرین کا جہنم ہوگا، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ ان کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے بچ گئے، اس لیے کہ ان کے مقدر میں اللہ نے سعادت لکھ دی تھی۔ قیامت والے دن لا یمسہم السوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پہ نگہبان بھی اللہ ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا وہی گھاٹے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کافروں کو کہو قل افغیر اللہ تأمرونی، اے ظالمو تم مجھے کہتے ہو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے وحی کی آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی ہوں گے ان میں جو ٹوٹے والے ہیں۔ بل اللہ فاعبد، خالص اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں رہو۔ لیکن افسوس ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی تقریر، اللہ کی عظمت کو نہ جانا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام زمینیں اسی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپیٹ کے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات ان ظالموں سے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اللہ نے نفخ صور کا واقعہ بیان کیا، اور نفخ فی الصور، جب صور میں پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات من فی الارض الا من شاء اللہ، جو اس وقت زندہ ہیں بے ہوش ہوں گے پھر ان پہ موت آ جائے گی مگر وہ جن کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر وہ قبروں سے نکل کے کھڑے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور کتابیں رکھ دی جائیں گی۔
وجیء بالنبیین، انبیاء اور گواہوں کو بلایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور اللہ ان کے درمیان میں انصاف سے فیصلہ فرمائیں گے، وہم لا یظلمون، ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا بدلہ ملے گا ہر بندے کو جو اس نے کیا ہے، وہو اعلم بما یفعلون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسیق الذین کفروا، فیصلے کے بعد اب جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف جماعتیں جماعتیں گروہ گروہ بنا کے لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جہنم پہ پہنچیں گے دروازے کھولے جائیں گے، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں، جو خزنہ ہیں، جو داروغہ ہیں، وہ کہیں گے، ان کافروں کو مخاطب ہو کے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے، یتلون علیکم آیات ربکم، تم پر اللہ کے قرآن کی آیات ان نے نہیں تلاوت کی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تم کو ڈرایا اس دن سے، قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کا لکھا کافروں پر جو ہے وہ سچا ہو گیا۔ حکم دیا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہاں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور اس کے مقابلے پہ جو جنت والے ہیں، سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، ان کی جماعتوں کو بھی عزت و وقار کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب وہ آئیں گے جنت پہ اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، ان کو بھی جنت پہ جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ، فادخلوا خالدین، اور ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جنت والے کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور تو نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں رہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہتر بدلہ ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اے دیکھنے والے تو دیکھے گا جب ملائکہ کو حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، وقضی بینہم بالحق، اور سب حق کو انصاف کے ساتھ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور اس وقت تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا حمد بیان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بیان کرے گا۔ یہاں تک سورۃ زمر کی آیات۔ اب اس سورت مبارکہ میں جو ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ سورت غافر، اس کا نام سورت غافر بھی ہے اور سورت مومن بھی ہے۔ یاد کبھی کبھی سورتوں کے کئی نام ہوتے، تو اس کا جیسے سورت الفاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، اسی طرح اس سورت کے بھی دو نام ہیں، ایک نام ہے غافر اور ایک نام ہے مومن۔ اور یہ سورت مبارک جو ہے سور مکیہ میں ہے۔ مکیہ کا معنی یعنی ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتیں ہیں۔ جو میرے محبوب دو عالم پہ ہجرت سے قبل قرآن اترا ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اترا ہے وہ سور مدنیہ ہیں۔ یہ سورت جو ہے مکیہ سورت، اور یہ سورت جو ہے یاد رکھیں یہ حوامیم میں ہے، یعنی اب سورت الغافر سے لے کر سورت احقاف تک جتنی صورتیں آئیں گی ان کے پہلے حامیم، اس لیے کہا جاتا ہے حوامیم۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ذوات الحوامیم، کیونکہ ان کی ابتدا حامیم سے۔ اور ان صورتوں کی بڑی شان، حتیٰ کہ صحابہ نے فرمایا کہ یہ صورتیں حوامیم جو ہیں دی باج ہیں۔ یاد رکھو دی باج مانا ریشم،
کہ کپڑا تو ہوتے ہیں نا دنیا میں، لیکن ریشم کا کپڑا جو خالص ریشم ہے، تو گویا قرآن کا یہ ریشم ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حوامیم جو ہیں یہ عرائس القرآن ہے۔ عرائز مانا دلہنیں، کہ جیسے دلہن سجی ہوتی ہے نا، یہ الفاظ بھی ایک ایک جملہ سجا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ایک اصل ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، تو یہ حوامیم جو ہے گویا قرآن کا مغز ہے۔ ویسے یاد رکھیں کہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام، قرآن سارا اللہ کا کلام، نبی سارے اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء میں بھی ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ایک رسول ہے اور ایک اولو العزم من الرسل ہے، ایک رسول ہے اور ایک کریم اللہ ہے، ایک رسول ہے اور ایک خلیل اللہ ہے، ایک رسول ہے اور ایک حبیب اللہ ہے، ایک رسول ہے اور ایک امام المرسلین ہے، ایک رسول ہے لیکن ایک سید الاولین والآخرین ہے۔ تو اللہ نے ان میں بھی فضیلت دی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی بعض صورتوں کو بعض سے فضیلت ہے، جیسے سورت یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ قلب القرآن، قرآن کا دل جو ہے وہ سورت یاسین۔ اسی طرح سورت الرحمن ہے، سورت الملک ہے، اور اعظم آیتن فی کتاب اللہ، اور سب سے بڑی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، جس میں علماء فرماتے ہیں کہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اور اواخر سورت الحشر، سورت الحشر کی جو آخری آیتیں ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، آخر تک ان میں اسم اعظم ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ اسم اعظم جس سے دعا مانگی جائے وہ قبول ہو، کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی گویا اسم اعظم ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ان صورتوں کی بہت بڑی فضیلت کہ یہ عرائس القرآن ہے، یہ اصل القرآن ہے، یہ دی باج القرآن ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتے حوامیم میں آتا ہوں نا، تو مجھے میرا دل نہال ہو جاتا ہے خوشیوں سے، کہ گویا میں ایک سرسبز زمین پہ چلتا چلتا کسی باغ میں آ گیا۔ یعنی سبزہ تو پہلے بھی تھا نا، سبزہ پہلے بھی تھا، آبادی پہلے بھی تھی، لیکن آگے ایک باغ آ جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ باغ کی خوشی الگ ہوتی۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جب حوامیم میں آتا ہوں تو گویا میں قرآن کے باغ میں آ گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ آیات جو ہیں ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی فتنے سے، خوف سے نجات دینے والی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ آیتیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ علیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یعنی اول سے لے کر مصیر تک اگر صبح کو 3 دفعہ پڑھ لے اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لے تو اللہ ہر بلا سے محفوظ رکھ لے۔ یعنی یہ ایک ایسی نعمت۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو سنن میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے،
کہ دشمن کو دفع کرنے کے لیے یہ صورت مبارک جو ہے ان کی آیات جو ہیں اکثیر ہیں. اسی لیے حضور پاک نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو دشمنوں سے تو یہ کہا کرو حامیم لا ینصرون. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حامیم لا ینصرون، ایک میں نون ہے لا ینصرون اور ایک میں ہے لا ینصرون. تو جب آدمی یہ کہتا ہے تو اللہ دشمنوں کو شکست دیتے ہیں اور ذلت میں شکست دیتے ہیں اور تمہیں دشمن پہ فتح اور کامیابی حاصل کرو. اسی طرح یاد رکھیں کہ ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، میرے راستے میں ایک باغ تھا. میرے دل چاہا کہ میں باغ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے. میں نے وضو کیا، میں نے کہا 2 رکعت پڑھ لوں. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں نے یہی سورت پڑھی، سورت غافر. فرماتی ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھ کے ابھی میں تشہد میں بیٹھا تھا کہ میرے پیچھے مجھے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ ہے اور وہ مجھے آواز دے کے میرا نام بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ثابت جب یہ آیتیں پڑھا کرو نا، جب یہ قرآن کی آیتیں تلاوت کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب. تو اس نے کہا کہ جب یہ آیت پڑھو غافر الذنب تو کہا کرو یا غافر الذنب فاغفر لی، اے گناہوں کے بخشنے والے میرے گناہ معاف فرما دے. قابل التوب، اور جب یہ آیت پڑھو وقابل التوب تو کہا کرو یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما. اور جب پڑھو شدید العقاب تو کہا کرو کہ یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت پکڑ اور عذاب والے مجھے عذاب نہ دینا. اور جب پڑھو ذی-الطول تو کہا کرو یا ذی-الطول طل علیہ، اے کثیر احسان کرنے والے مجھ پہ بھی احسان کر دو. لا الہ الا هو الیہ المصیر. انہوں نے مجھے یہ آیت سکھلائی. فرماتی ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا میں نے سلام پھیرا، میں جلدی سے پیچھے مڑا کے دیکھوں کون بندہ ہے جو مجھے سکھلا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ نظر نہ آیا. فرماتی ہیں میں جلدی سے دوڑ پڑا، باغ سے باہر نکل کے ڈھونڈا لیکن کوئی نظر نہیں. آخر میں نے بندوں سے پوچھا کہ بھئی کسی بندے کو تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے آواز سنی ہے، مجھے مخاطب کیا اس نے، میرے ساتھ بات کی ہے، میرا نام لیا ہے تم کہ. انہوں نے کہا بھی اللہ کے بندے ہم نے نہیں دیکھا. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھے ایک تو ایک ایک حرف پہ غور کرے نا. اور یہی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آیت رحمت آئے تو رحمت مانگو. جیسے پڑھ رہے تھے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بندہ فوراً کہے اللہم لا تجعلنی من القانتین برحمتک یا ارحم الراحمین. جیسے عذاب کی آیت آتی ان تعذبہم کہے اللہم لا تعذبنی، یا اللہ مجھے عذاب نہ دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یا رحیم فرحمنی. تو قرآن پڑھنے کا مزہ یہی ہوتا ہے
کہ جب آیت رحمت آئے رحمت مانگو، عذاب کی آیت آئے پناہ مانگو۔ اسی لیے انہوں نے سکھلا دیا کہ جب آپ پڑھیں گے غافر الذنب تو اللہ سے معافی مانگو، وقابل التوب اور اللہ سے توبہ کی قبولیت مانگو، شدید العقاب اللہ سے عذاب اور اس کی پکڑ سے پناہ مانگو، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ذی الطول منا احسان کرنے والے، ہم پہ بھی احسان کر دے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دو لفظ آئے ہیں یہاں، قرآن میں غور کریں، قرآن نے دو لفظ کہے نا، غافر الذنب گناہوں کے معاف کر، قابل التوب اور توبہ کے قبول کرنے والا، حالانکہ دونوں تو ایک ہے، گناہ کا معاف کرنا ہے، توبہ کا قبول کرنے کا کیا معنی ہوا؟ گناہ معاف کر دیں۔ تو معنی ایک ہے، ترجمہ ایک ہے، بھی جب توبہ قبول ہوگی تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا، اور غافر الذنب گناہوں کے بخشنے والے تو معنی ہے کہ، لیکن دو آیاتیں کیوں آئیں؟ یاد رکھیں، قرآن کو سمجھیں کہ یہاں ایک ہی کافی تھی، لیکن اللہ نے یہاں دونوں لفظ فرمائے، غافر الذنب وقابل التوب۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں لفظوں میں حکمت ہے۔ پہلے لفظ سے اشارہ ہے کہ میرے بندے میں چاہوں تو توبہ کے بغیر بھی تیرے گناہ معاف کر دوں، میں قادر ہوں، کیوں؟ میں گناہوں کے بخشنے والا ہوں نا، میں غفور الرحیم ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ بندہ مانگے، کبھی بن مانگے بھی ہم دے دیتے ہیں، اور کبھی بغیر تیری توبہ کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وقابل التوب اور توبہ کے قبول کرنے والا، یہ دوسری صفت ہے کہ اگر میرا بندہ توبہ کرتا ہے اور اخلاص سے توبہ کرتا ہے، شریعت کے حکم کے مطابق توبہ کرتا ہے، تو ہم اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ خوش ہوتی ہیں جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے صرف سجدے میں ڈال کے روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الملائکۃ فاشہدوا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، دیکھو میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا بھی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ابلیس بدبخت نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے بھی قسم کھا لی، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا ابلیس مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ تم کتنا گمراہ کرو گے؟ 70 سال گمراہی میں گزر جائے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرنے، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، ہمیشہ خطائیں کرتے ہیں، وخیر الخطائین، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے کہ خطا تو کرتے ہیں لیکن توابون، اللہ کے آگے توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا نا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فارسی میں کہا تھا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا بازا، اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا۔ اس نے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، قبروں کے چاٹنے والے ہو، قبروں پہ جھکنے سجدے کرنے والے ہو، چھوڑ دو شرک،
باز آ جاؤ توبہ کر لو. اگر تم نے 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر بھی گناہ چھوڑ کے توبہ کر لو. اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب تجھے سکرات لگے گی. توبہ کا دروازہ اس دن بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. تو یہ صورتیں جو ہے بڑی شان والی صورتیں ہیں. حامیم، یاد رکھو حامیم 2 لفظ ہیں. بہت سارے علماء نے اس کے اقوال کے ہم الامر جا گیا، اللہ کا حکم آ گیا. اور بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے. ہاو سے حنان کا اشارہ ہے اور میم سے منان کا اشارہ ہے. لیکن یاد رکھو یہ سارے قول جو ہیں مرجوح ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں ہیں. اللہ کے سوا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، اس اللہ نے کتاب اتاری ہے جو سب پہ غالب ہے. العلیم، جو سب جاننے والا ہے کہ تم کتنے عمل کرنے والے ہو، تم کتنے معافی مانگنے والے ہو، تم کتنے توبہ کرنے والے. اس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. اور اگر تم اکڑ جاؤ لوٹنا کر جانا تو پھر اسی کے پاس ہے نا، اسی کی دربار میں واپس جانا ہے. تو اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو. یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ جو تیرے اولیاء تیرے صالح بندے مانگ رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں بھی نعمتیں عطا فرما دے. ہر تکلیف ہر بیماریوں سے بچا دے. کہتے جی کہ اپنی بیوی میں کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں چومنا یا چاٹنا حرام ہے. ہاں گندگی حرام ہے. اگر تمہیں شوق ہے تو لگوا. اب یہ کوئی مسئلہ ہے ایمان سے کہو. پھر دوست کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں. میں ناراض تمہیں نہیں ہوتا، لیکن انسان ہے نا، آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا. جس کو غصہ نہ ہے وہ تو بغیرت ہوتا ہے. اللہ کے بندے، اب یہ کوئی مسئلہ ہے کہ جی انسان میں کون سی جگہ ہے؟ بھئی انسان کی جو گندی جگہ ہے، پلید ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، کیا چاٹو گے؟ اتنا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بلا وجہ اللہ کے حرم میں قرآن کے درس میں بےہودہ سوال پوچھنے، جواب نہ دو. جی مولوی نے میری پرچی پڑھی نہیں جواب. ایسے سوال تو مجھ سے اکیلے پوچھا کرو نا، میں تمہیں بڑی اچھی طرح سمجھا دوں. جب میں اکیلا بیٹھا ہوں نا یہ سوال، اور حرم کے بھی باہر، پھر تمہیں میں بلوچی زبان میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ بڑا اچھی طرح. پھر کبھی تمہیں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. چونکہ جب کتابیں ٹھیک نہ کریں نا آخری علاج ڈنڈا ہوتا. آدمی کو کچھ حیا ہو، شرم ہو کہ اللہ کا حرم ہے، درس قرآن ہے، میں کیا پوچھ رہا ہوں. والدہ کی طرف سے میں نے حج بدل کیا. 12 تاریخ کو میں نے کنکریاں زوال سے پہلے ماری ہیں، دم پڑ جاتی. وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے، احناف کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا. احتیاط کرو تاکہ بلا وجہ نماز خراب نہ ہو. دیکھو نا جی تم جائز نہ جائز کے بھئی جس چیزوں سے بچے آدمی وہ کام کرے نا. اچھا اب دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک عورت کے ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے صاحب پگڑی باندھتے تھے نا بڑی، تو وہ پگڑی ایسے چارپائی پہ رکھ دیتے تھے، وضو کرتے تھے کسی لکڑی پہ بیٹھ کے. تو جب وضو ختم ہوتا تو ہماری والدہ محترمہ وہ پگڑی اٹھا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں رکھ لو میں خود اٹھا لوں گا. تو وہ رکھ دیتی ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک اہل حدیث ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کے نزدیک عورت کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس غریب کی نماز تو خراب ہو گئی نا. میں پگڑی لینے لگوں ہاتھ لگ جائے تو اس کا تو مجھے خیال کرنا ہے.
تو پہلے تو علماء یہ ہوتے تھے کہ ہر مسلک کا خیال ہوتا تھا کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا ساری زندگی مجھے آج بھی وہ بندہ یاد آتا ہے، لال داڑھی تھی، لمبا سا قد تھا، مہاجر تھا بیکانیر کے علاقے کا یا کرنال کے علاقے کا، ساری زندگی اس نے وہیں گزاری اور ساری زندگی والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا 2-3 ایسے تھے مہاجر تھے، سارے مہاجر بیچارے، جب والد صاحب مکے آنے لگے تو نے کہا جی اچھا ہمیں بھی اجازت، ہم اب اس بستی میں نہیں رہتے، جس کے لیے رہ رہے تھے اب عالم چلا گیا، بستی برباد ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ تو اتنا پیار ہوتا تھا۔ یعنی حضرت شیخ عبدالحق ابو محمد عبدالحق الہاشمی جنہوں نے دارالحدیث یہاں مکے میں تاسیس کیا، تو وہ خالص اہل حدیث اصلی، یہ نہیں کہ جو ضرورت کے مطابق بن جاتے ہیں، وہ اصلاً اہل حدیث تھے ماشاءاللہ، میرے بھی استاد تھے۔ اور والد صاحب شدید حنفی۔ اچھا اور دونوں ہمارے گھر جو ہے نا جی، ان کا گھر احمد پور میں تھا، ہمارا لیاقت پور، کوئی 30 میل کا فاصلہ تھا۔ اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ بھائی اکٹھے بیٹھتے، روز کے مسائل بیان کرتے۔ کچھ نہ کہو بھائی، کیوں اس کا حق نہیں ہے؟ اس کو بھی سننے دو، تمہیں کیا بتا بھی لیا ہے، جن ہے کیا ہے؟ کچھ نہ کہو بیچارے کو، کیا ہے؟ کچھ نہ کہو، وہ اپنی مرضی سے جائے، رستہ کر دے دو۔ تو اب ملزانہ ایک دوسرے سے ملتے، مسائل پوچھتے، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ حضرت عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ مسئلہ حاجی پوچھنے آتا، پوچھتے بیٹا تم حنفی ہو؟ کہ ہاں جی ہم تو حنفی، تمہارے نزدیک مسئلہ ہی ہے۔ یہ عالم کی شان ہوتی ہے، یہ تو جھگڑے کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم کر دیا ہے اور دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہوا ہے، یہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر اور وہ کافر، اس کی نماز نہیں، اس کا وضو نہیں، اس کا روزہ نہیں، کیا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک کو عورت کے ہاتھ لگنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک بندہ غسل کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط کرو تاکہ کسی کے نزدیک تمہاری نماز خراب نہ ہو، نماز کا مسئلہ ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو جن مسائل میں خوف ہو وہاں احتیاط ضروری ہے۔ کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، بالکل ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، جو نفلی عبادت کرو، صدقہ خیرات کرو۔ یعنی ایک آدمی ہے رجلن شرکاء، ایک آدمی ہے غلام، اس کے 4 سردار ہیں۔ ایک بلائے گا کہ 8 بجے میرے پاس ہے، وہ کہتے نہیں میرے پاس ہے، وہ کہتے نہیں میرے پاس ہے، وہ کہتے نہیں میرے پاس ہے، اب یہ کہاں جائے؟ اور ایک غلام ہے، مالک بھی ایک ہے، غلام بھی ایک ہے، تو موحد کا تو خدا ایک ہے نا، اور جنہوں نے 1400 قبروں پہ سجدہ کرنا ہے ان کے تو 1400 شریک ہیں، وہ کس کس کے پاس جائیں گے؟ اگر ایک آدمی نے کراچی سے احرام باندھا اور رات کو شدید سردی ہوئی تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو، یہ نہیں لکھا ہوا کہ سردی میں بندہ مر جائے تو کپڑا نہ ڈالے، یہ کہاں لکھا ہے؟ معذور ہے بیچارہ۔ کہتے ہیں جی شیطان کو کیا جوا حمام کا ذکر تھا، حمام ہوگا، اونچی عمارتیں ہوں گی؟ ہاں جی بالکل ہوں گی، بالکل صحیح بات، تو حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ حفاتن عوراتن غرلن، سر سے ننگے، پاؤں ننگے، جوتا نہیں ہوگا، بکریاں چرانے والے، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، یہ تو حدیث ہے۔ اگر والدین موجود ہیں، 4 بھائی ہیں، تو بھائی کی کمائی میں حصہ ہے؟ بالکل نہیں، بھائی جو کما رہا ہے اس کا ہے، آپ والدین کی کمائی میں حصے دار ہیں، بھائی کی کمائی میں کیوں حصے دار ہیں؟ تعویذ وغیرہ نہ لیا کریں، قرآن پڑھ کے دم کیا کریں، پانی پہ پڑھ کے پلایا کریں، پھونکا کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں،
وہ زیادہ بہتر ہے۔ گو بعض علماء قرآن کی آیات اور حدیث کے تعویذ جائز سمجھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا رستہ دے دو نا پھر آدمی غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اگر کبھی داڑھی منڈے آدمی نے نماز پڑھائی، نماز تو تمہاری ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرو۔ معنی یہ ہے نماز تو سب کے پیچھے ہو جائے گی، چاہے داڑھی منڈا ہے گناہگار۔ اچھا ایک آدمی داڑھی منڈا نہیں، اللہ علم اور کیا کیا کرتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن شرط ہے، حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، عالم کو امام بناؤ، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، قاری قرآن کو امام بناؤ۔ اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری، فرمایا اکبرکم سنن، جو عمر میں بڑا ہو اس کو امام بناؤ، کیا کہ امام کا احترام ہو دل میں۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں کسی نے عطر لگا دیا، اس نے بھی ہاتھ دے دیا، اگر اس کو دھو ڈالا ہے تو پھر کوئی دم نہیں۔ اگر عطر اچھی طرح سارے بدن پہ لگا دیا پھر رہنے دیا تو دم پڑ گئی۔ میں حرم کی خدمت کرتا ہوں، میری ماں ہے، ماں کی خدمت کروں یا حرم کی؟ حرم کی خدمت کرنے والے بہت ہیں، تو ماں کی خدمت کرو۔ اگر شوال میں عمرہ کیا پھر حج کیا تو لازمی بات ہے تمتع ہو گیا، ایک بکری دینی ہوگی، اگر دی ہے تو ٹھیک ہے۔ مچھلی میں اللہ نے کانٹے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تم ساری مچھلیاں نہ کھا جاؤ، کچھ تو مہلت ملے۔ نہیں اب پوچھئے ایک سوال، اللہ کی مرضی، اللہ رکھے نا، پھول کے کانٹے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی میں کانٹا ہے کسی میں نہیں، جیسے کسی بندے میں غصہ ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے کہ حضور کی داڑھی سینے پہ تھی۔ پرائز بانڈ لینا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ تو جوا ہے نا کہ 1000 کا بانڈ خریدا اور 1 کروڑ انعام مل گیا، انعام کس کا؟ یہ جوا ہے، پتا پھینکا اور پیسے آ گئے۔ ہمارے ملکوں میں شرک و بدعت کے اڈے ہیں مزارات پر، یہ جو بعد میں شرک کرنے والے ہیں یہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے اولیاء نے تو شرک نہیں کیا، وہ جو اولیاء اللہ دفن ہو چکے ہیں وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ اب دیکھیں نا عبد القادر جیلانی کے نام پہ شرک کرتے ہیں، وہ تو حنبلی المسلک تھا، اتنا بڑا موحد تھا وہ۔ اس نے کہیں کہا ہے کہ 11ویں کرو، میری قبر پہ آ کے سجدے کرو۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا عمل کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، جب اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، شیطان وسوسہ ڈال رہے ہیں 2 اور پڑھ لو، پھر اور 2 پڑھ لو، بھاگ جائے گا کہ یہ تو چھوڑتا نہیں ہے، 2 اور پڑھے گا۔ جو آدمی داڑھی کو گالی دیتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس کو کہو دوبارہ کلمہ پڑھے۔ داڑھی تو سنت رسول اللہ ہے، سنت کو گالی دیتا ہے۔ نماز تہجد سے پہلے سونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین کی نصرت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، افغان میں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج کفر کی طاقتیں متحد ہو کے تیرے دین کو مٹانا چاہتی ہیں، تو ان کو مٹانے پہ قادر ہے۔
اپنے دین کے دشمنوں پہ قہر نازل فرما دے یا اللہ، یہود ہنود اور نصارہ پہ قہر نازل فرما دے یا الہ العالمین، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انتقام لینے پہ قادر ہے۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، نجنا واهلنا من الكرب العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔